السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں بہت خوش ہوں۔ آپ لوگ کے اصرار کے بعد ایک کہانی اور لے کر آئی ہوں، لیکن اب کی بار جو کہانی ہے وہ بہت ہی کوئی ریئل کہانی ہے۔ ٹائٹل سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کن کے بارے میں کہانی سنانے والی ہوں، ہے نا؟ لیکن بتانا نہیں ہے جن کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ کہانی ہے The First Caliph of Islam۔ یہ ایک صحابی کی کہانی ہے۔ یہ صحابی سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ کیا پتہ ہے کہ سعودی عرب کس کانٹیننٹ میں ہے؟ صحیح جواب، صحیح بولا، ایشیا کے کانٹیننٹ میں ہے۔ یہ صحابی مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ کے اندر بنو تیم ایک قبیلہ تھا، یہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قریش کا ایک بہت ہی باعزت اور تعلیم یافتہ قبیلہ تھا۔ لوگ اس قبیلے کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان صحابی کا اصلی نام عبداللہ تھا، یعنی کہ ان کا ریئل نیم عبداللہ تھا جو ان کی فیملی نے ان کو دیا، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا ابو قحافہ۔ یہ بہت ہی ذہین صحابی تھے اور ان کو عربک پوئٹری پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی ملاقات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو یہ فوراً سے ایمان لے آئے، بغیر کسی تردد کے، یعنی کہ کوئی سوال نہ کیا، اور پیارے نبی کی ہر بات پر یقین کیا۔ اور ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے لقب دیا الصدیق، یعنی ٹروتھ فل، سچ بولنے والا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کو بہت شوق تھا کہ میں کعبے میں جا کر اعلان کروں کہ میں ایمان لایا ہوں، اسلام کی بڑائی بیان کروں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، کیوں کہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے ان کو، لیکن انہوں نے بہت اصرار کر کے اجازت حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ یہ کچھ حضرات کے ساتھ کعبے میں گئے، مسجد الحرام میں گئے اور وہاں جا کر اعلان کرا، خطبہ دیا اسلام کا، اور یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا۔ او ہو، بنو تیم کے قبیلے کا بچہ اتنا بڑا اسلام کا خطبہ دے رہا ہے، لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے بچے کو کیا ہو گیا۔ سارے کفار جو اس وقت ان کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، لحاظ نہ کیا، اٹھے اور اتنا مارا کہ چہرہ، کان، منہ، ناک سب لہو کر دیے، خونم خون کر دیا کہ ان کی شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ جب لوگوں نے خبر کری بنو تیم کے لوگوں کو، جلدی سے آؤ کہ دیکھو تمہارے گھر کے بچے کا کیا حال بنا رہے ہیں، وہ بھگتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر خبر لی کعبے کے اندر جتنے بھی کفار تھے، اور بولا کہ تمہاری یہ مجال کہ بنو تیم کے بچے کے ساتھ تم لوگ یہ کرو، اگر اس بچے کو ہمارے کچھ ہوا تو بدلے میں ہم لوگ عتبہ بن ربیع کو قتل کریں گے، کیونکہ عتبہ نے سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ وہ ان صحابی کو مارے۔ ان کو صبح سے رات ہو گئی، یہ بیچارے بے ہوش پڑے رہے اپنے گھر میں، لیکن جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے اپنی امی جان سے، اماں جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو اماں جان نے بولا، اے میرے بیٹے، تم اتنی تکلیف میں ہو، تم ابھی بھی محمد کا نام لیتے ہو، ایسا کیا ہے؟ ان کو کچھ سمجھ نہ آئے، یہ بولے، اے اماں جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ اتنا انہوں نے اصرار فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوانے لے کر گیا، اور جب یہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ اور ان کا حال دیکھ کر رونا شروع کر دیا، اور دونوں دوست مل کے گلے لگ کے رونے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو انہی صحابی کو لے کے اپنے ساتھ چلے اور 3 دن غار سور میں ٹھہرے، جو مکہ اور مدینے کے راستے میں بیچ میں آتا ہے۔ غار میں 3 دن ٹھہرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت ہرڈلز ہوتے ہیں، بہت ڈیفیکلٹیز آتے ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، کیا کچھ نہیں ہوتا غار کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ بیئر کیا۔ بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، جیسے کہ غزوہ احد، غزوہ بدر، اور ایک سب سے فیمس جنگ ہے غزوہ تبوک، جس کو ایکسپیڈیشن آف تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ اس بیٹل میں ان صحابی کا کیا کردار رہا؟ انہوں نے جنگ کے سامان کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ تقریباً 4000 سلور درہمز تھے ان کے پاس، جو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ اتنا کچھ دیکھ کے، ان کی اتنی ڈیڈیکیشن اور اتنی ڈیووشن دیکھ کر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کے فرمایا اور فرمانے لگے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ صحابی فرمانے لگے، اللہ اور اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کیا قصے سناؤں؟ یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ فار ایور تھے اور بہت زیادہ عزیز دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شدید محبت فرماتے تھے۔
ان کے ساتھ سوئمنگ اور تیر اندازی یعنی کہ آرچری بھی فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے اور یوں یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ٹھہرے۔ پتہ ہے کہ کیا ہوا کہ جب یہ خلیفہ بنے تو ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حفاظ کون ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح سمجھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا ہے، اور اس جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ان صحابی کی خلافت کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کی خاطر قرآن کو ایک کمپلیٹ بک کی شکل دی گئی۔ اس سے پہلے قرآن درخت کے پتوں پر، کھجور کی چھالوں پر اور پتھروں پر لکھ کر محفوظ کیا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اتنی ساری سٹوریز سن کے کیا لگا کہ یہ کون صحابی ہو سکتے ہیں؟ واہ بھائی، زبردست، صحیح جواب۔ آج تو بہت سارے جواب آپ لوگوں نے مجھے صحیح دیے ہیں۔ ان صحابی کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ تو بتائیے آپ نے آج کی اس کہانی سے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، لیکن آپ کو اس کو صبر سے برداشت کرنا ہے، کیونکہ دین صرف قربانی سے آپ کے اندر آتا ہے۔ آپ قربانی دیں گے، صبر کریں گے، محنت کریں گے تو ہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو اور کہانیاں سننی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دیز اسٹوریز سو آئی کین میک مور اسٹوریز فار یو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔